ماں باپ کا سر پر نہ ہونا ایک ایسی اذیت ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد سارے اپنے رشتے پرائے ہو جاتے ہیں، جن پر فقط ہم ایک بوجھ کی مانند ہوتے ہیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھتے وہ نم آواز میں خود سے ہم کلام تھی۔ کل اس کا نکاح تھا، کس سے تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اس شخص کو دیکھا تک نہیں تھا جس سے کل اس کی مامی نکاح کروا رہی تھی۔ وہ بس ایک بوجھ تھی اس پر، وہ جسے جلد از جلد اپنے کاندھوں سے اتارنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے ماموں مامی کے گھر میں پناہ لی تھی، اور تب اسے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو رشتے دار پیار اور محبت سے نوازتے ہیں، وہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد کیسے جوتے کی نوک پر رکھ کر 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں۔ اسے پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا تھا۔ اچھے نمبر حاصل کرنے کے بنا پر اسے ایک اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تھا۔ اس نکاح کی بدولت اس کی پڑھائی ادھوری رہ جاتی، جسے وہ شاید کبھی پورا نہیں کر پاتی۔ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا، لیکن اب وہ اپنا یہ خواب پورا کرنے سے قاصر تھی۔ مامی کی بات ماننے کے سوا کوئی اور راہ بچی ہی نہیں تھی۔ اتنے سال ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب ان کے فیصلے کے خلاف جاتے وہ نمک حرام کا ٹیگ خود پر نہیں لگوا سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے سوچوں میں الجھی نازک چاند کے گرد نیند نے اپنا حصار بناتے اسے اپنی آغوش میں لیا، اور وہ خود کو وقت کی لہروں میں بہہ جانے کے لیے چھوڑتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ منتہا نے حیرت اور ستائش سے اس محل نما بنگلے کو دیکھا۔ یہاں موجود ہر چیز دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اور اس گھر کے مالک کی عمدہ پسند کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سرخ روسی لباس میں سجی وہ ایک ضعیف عورت کے ہمراہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت بھی بس یہی عورت اس کے ساتھ تھی، جن کے چہرے پر جلال اور سنجیدگی کی گہری رمق تھی۔ اس نے اپنے محرم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ نکاح ہونے کے بعد سے وہ بی جان کے ہمراہ تھی۔ لے آئیں آپ اپنے پوتے کے لیے لڑکی؟ طنزیہ آواز سماعتوں سے نظر ہوئی۔ منتہا نے سامنے سے دیدہ زیب لباس میں ملبوس عورت کو دیکھتے اپنی نظریں جھکائیں، جو اسے اوپر سے نیچے تک ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹا، بی جان اس کا ہاتھ تھامتے اس عورت کے سوال کو نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ منتہا بھی لب بھینچے ان کے ہمراہ آگے بڑھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں آخر کب تک یہ ٹکتی ہے۔ سچ بھی بتایا ہے آپ نے اسے یا نہیں؟ عنبر بیگم منتہا کی پشت کو تکتے تیکھے لہجے میں گویا ہوئیں۔ ان کی بات سنتے منتہا کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ کس سچ کی بات کر رہی تھی وہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے بی جان کی جانب دیکھا، جنہوں نے پلٹتے قہربار نگاہوں سے عنبر بیگم کو گھورا تھا۔ عنبر اپنے کام سے کام رکھو، بہتری اسی میں ہے۔ 2 ٹوک جواب عنبر بیگم کو دیتے وہ منتہا کا ہاتھ تھامے ایک کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اس سے لیے بیڈ پر آئیں۔ بیٹا یہاں بیٹھو، اذلان آتا ہوگا۔ بی جان نے محبت پاش نظروں سے اس کا حسین چہرہ دیکھتے اسے آگاہ کیا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ منتہا نے اپنے پہلو میں موجود تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی سانسوں کی روانگی میں استحال لانا چاہا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اذلان نام اس کے محرم کا نام تھا۔ نکاح کے وقت اسے ہی تو اس نے قبول کیا تھا۔ نکاح کے خوبصورت رشتے کا اثر تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اس شخص کے نام پر منتشر ہو رہی تھیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اس کی پلکیں لرزی تھیں، ہتھیلیاں عرق آلود ہوئیں۔ اٹھو میرے بیڈ سے۔ اگلے ہی پل وہ چونکی، بھاری مردانہ آواز میں انتہائی سرد لہجے میں اسے بیڈ سے اٹھنے کے لیے کہا گیا۔ منتہا نے جھکی پلکیں اٹھاتے مقابل کو دیکھا۔ سبز رنگ آنکھیں، سرخ اور سفید رنگت، انابی لب، چہرے پر داڑھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں۔ یہ شخص وجاہت کا شاہکار تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری دیکھتے منتہا کا دل بند ہونے کے در پہ تھا۔ میں نہیں جانتا بی جان تمہیں کتنے پیسوں میں لے کر آئی ہیں، لیکن میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ میرے لیے تمہارا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آزادی مانگو گی، آزادی مل جائے گی۔ فی الوقت میرے بیڈ سے اترو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لہجے میں بلا کی بیگانگی اور بیزاری تھی۔ منتہا کے کانوں میں اس کے لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اترے تھے۔ خرید کر نہیں لائیں، نکاح کر کے لائی ہیں۔ بیوی ہوں میں آپ کی۔ 2 آشتہ روپ لیے وہ اس سے باز پرس کر رہی تھی، جس نے ایک نظر اس کے سجے سورے روپ پر نہیں ڈالی تھی، جو اسی کے لیے تو سجایا گیا تھا۔ سچائی سے واقفیت نہیں رکھتی تم، اسی لیے یہ لفظ کہہ رہی ہو لڑکی۔ وقت ضائع مت کرو اور اٹھو بیڈ سے۔ اذلان نے دانت پیستے ایک نظر اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی تھی۔ نہیں اٹھوں گی۔ کون سی سچائی کی بات کر رہے ہیں آخر آپ؟ منتہا بلند آواز میں ہذیانی ہوتی چیخی۔ سر درد شدت اختیار کر رہا تھا، اوپر سے یہ باتیں اس کا چین اور سکون جو پہلے ہی برباد تھا اسے مزید برباد کر رہی تھی۔ اس کے یوں چیخنے پر اذلان نے خاموش نظر اس پر ڈالی تھی۔
बिना कुछ कहे वो बेड पर फैला उसका लहंगा एक तरफ करते अपनी जगह नीम दराज होते कमरे की लाइट्स बंद करते अपनी आंखें मूंद गया। मंतहा ने हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात लिए अजलान की पुश्त को तका। उसकी काजल लगी आंखों से अश्क रवा हुए। अपनी इस कदर बेइज्जती, इस कदर तजलील पर उसका शौहर उसके दुआश्ता रूप से नजरें चुराए उसकी जानिब पुश्त किए लेटा हुआ था। ना कोई प्यार भरा जुमला, ना कोई मोहब्बत भरा लम्स जो उस रात का तकाजा था। बस जहरीले लफ्ज उसकी समातों में उतारते वो सो गया था। मंतहा ने थक हार कर बैकग्राउंड से अपनी पुश्त टिकाई। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते रुखसारों पर बह निकले। न जाने कौन सी सच्चाई की बाबत ये सब बात कर रहे थे। उसका शौहर उसे ये कह रहा था कि उसे उस शख्स के लिए पैसे देकर खरीदा गया था। सारी बातें जहन को मफलूज कर रही थीं। पहले ही गमों की सताई हुई लड़की के नसीब में और गम शामिल कर दिए गए थे। उस शख्स की पुश्त को भी बहती निगाहों से देखते न जाने कब उसकी आंख लग गई और उसके पहलू में दराज होते नींद की गहरी वादियों में डूबती चली गई। आधी रात का समा था। किसी की नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ सुनते मंतहा की आंख खुली थी। नींद से बोझल पलकों को झपकते उसने आवाज़ के ताक़ुब में देखा तो पहलू में लेटे लड़के को पसीने में शराबूर, सर को जोरों से नफ़ी में सर हिलाते तकिए पर पटकते देखा। उसकी नींद भग से उड़ी। अजलान, मंतहा ने नरमी से उसके कांधे पर हाथ रखते उसे पुकारा, जो अपनी आंखें शिद्दत से नीचे जोरों से सर हिलाते कुछ बड़बड़ा रहा था। मंतहा को एकदम उस शख्स की फिक्र ने आन घेरा। अपने हाथों से उसके माथे पर आया पसीना साफ करते उसने अजलान के गाल पर हाथ रखते उसे पुकारा, अजलान उठे, क्या हो गया है आपको? मंतहा के हाथ पांव फूल से गए थे, शदीद घबराहट में मुब्तला। इससे कबल वो किसी को बुलाने के गर्ज से बेड से उतरती। अजलान ने यकदम उठते उसकी गर्दन अपनी आहनी शिकंजे में जकड़ी थी। मंतहा की आंखें आखिरी हद तक फैली थी। वो सुर्ख अंगारा आंखों के लिए पसीने से शराबूर गहरे सांस भरता उसे देख रहा था। लम्हा बलम्हा मंतहा की गर्दन पर उसकी गिरफ्त सख्त हो रही थी। मंतहा ने अपनी गर्दन पर धरे उसके हाथ पर अपने हाथ रखते खुद को आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन अजलान अपनी पकड़ मज़ीद सख्त कर गया। छोड़े छोड़े अजलान, सांस नहीं आ रही। उसके हाथ को अपने नाखनों से नोच वो बमुश्किल बोल पाई। सुर्ख सफ़ेद रंगत का हामिल चेहरा नीला पड़ रहा था। अजलान उसकी बंद होती सांसें महसूस करते उसे आज़ाद कर गया। मंतहा खौफज़दा निगाहों से उसे देखते तेजी से बेड से उठी। अजलान ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। जाओ यहाँ से। साइड लैंप उठाते पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारते वो चीखा। मंतहा खौफ से सहमी हरासा निगाहों से उसे देख रही थी। जब चीखते हुए कमरे की हर चीज़ समी बोस कर रहा था। मैंने कहा जाओ यहाँ से। परफ्यूम की बोतल उसने मंतहा की जानिब फेंकी। मंतहा चीखती हुई दूसरी तरफ होते बाहर भागी। कमरे से बाहर निकलते उसने गहरे सांस भरते अपनी गर्दन पर हाथ रखा। यूं लगा जैसे गर्दन झुलस सी गई हो। सांस भरने में उसे दुश्वारी सी होने लगी थी। बचते बचाते भी परफ्यूम उसके माथे पर लग गया, जहां से खून रिसना शुरू हो गया। शोर की आवाज़ सुनते उसे महलनुमा घर की बंद लाइट्स तेजी से जली। मंतहा बेहाल होती रेलिंग से लग कर नीचे बैठती चली गई। अजलान, बीजान कमरे से आती आवाज़ें सुनते चीखी, अजमीर जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, उसे संभालो, वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। बीजान के कहने पर उनके हमरा मौजूद दो नौजवान जो तरहम भरी नज़रों से मंतहा को देख रहे थे फौरन से अंदर बढ़े। उसे भी संभालने बीजान, जिसे आपने अपने पागल पोते के नाम किया है। अंबर बेगम बीजान को देखते तंजिया कहते मंतहा की जाने बढ़ते उसके नज़दीक ज़मीन पर बैठते उसकी पुश्त थपकने लगी। मंतहा ने गहरी सांस लेते रोते हुए उनकी जानिब देखा, जिन्होंने मुलाजमा के पानी लाने पर उसे नर्म निगाहों से देखते उसके लबों से पानी का गिलास लगाया था। गर्दन पर उंगलियों के निशानात, माथे से बहता खून, गहरे सांस भरता उसका लरसता वजूद। वो काबिल रहम हालत में थी। आंटी वो मंतहा इस कदर खौफज़दा थी कि वो अल्फाज बुन नहीं पा रही थी। अंबर बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया, जो शिद्दत से रोते अब हिचकियां भरने लगी थी। बीजान ने कहर आलूद निगाहों से अंबर बेगम की जानिब देखा। कुछ ही पल के बाद कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई थी। बीजान डॉक्टर के आ जाने पर उनके साथ कमरे में दाखिल हुई। मंतहा अंबर बेगम के सीने से लगी बहती निगाहों से ये सब देख रही थी। जब कुछ देर बाद बीजान बाहर आई। मेरे साथ आओ बेटा। बीजान ने मंतहा के आगे अपना हाथ किया, बढ़ाते हुए नरमी से कहा। मंतहा, जिसके आंसू अब खुश्क हो गए थे लेकिन सिसकियां वो अभी भी भर रही थी, बीजान का हाथ थामते उनके साथ आगे बढ़ी। अंबर बेगम ने पुरसोच निगाहों से उनकी पुश्त को तका था।
بی جان مجھے میرے گھر جانے تھے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ان کے کمرے میں آتے ہی منتہا ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ شدید خوفزدہ ہو گئی تھی اس شخص سے۔ تم گھر نہیں جا سکتی بیٹا، تمہاری مامی نے تمہارا نکاح میرے پوتے سے 10 لاکھ کے عوض کروایا ہے، اور تمہاری واپسی کی صورت میں وہ جیل جا سکتی ہے۔ یہی معاہدے میں طے ہوا تھا۔ تم وہاں جاؤ گی بھی تب بھی وہ تمہیں نہیں رکھیں گے۔ بی جان نے اس کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ منتہا نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو جو خشک ہو گئے تھے وہ پھر بہہ نکلے۔ میں ساری زندگی ایک پاگل انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتی، میں نہیں رہ سکتی۔ مامی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ دھیمی آواز میں وہ بدحواس ہوتی اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ بی جان اپنے پوتے کے لیے پاگل لفظ سنتے اپنے لب سختی سے بھیج گئی۔ میرا پوتا پاگل نہیں ہے بیٹا۔ خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ پاگل نہیں ہے؟ یہ حال کیا ہے اس نے میرا، میری گردن دبوچے مجھے مارنا چاہا ہے۔ اب بھی آپ کہہ رہی ہیں وہ پاگل نہیں ہے؟ منتہا اپنی گردن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیخی۔ وہ ایسا نہیں تھا بیٹا، اسے ایک حادثے نے ایسا بنا دیا۔ ماں باپ اس کے بچپن میں حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ غم بڑا تھا لیکن وہ اس غم سے باہر نکل آیا تھا۔ بچپن میں نہ جانے کیسے وہ بیسمنٹ میں بند ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ وہاں کیسے پہنچا۔ پورے 2 دن وہ بھوکا پیاسا بیسمنٹ میں بند رہا۔ ہم میں سے کسی کا دھیان اس جانب گیا ہی نہیں۔ بیسمنٹ کو چھوڑتے پورا گھر ڈھونڈ لیا، وہ کہیں نہیں ملا۔ پولیس نے رپورٹ درج کروائی۔ تقریباً پورے 2 دن بعد پولیس والوں نے کہا کہ ایک بار پھر گھر کو دیکھ لینا چاہیے۔ تب وہ ہمیں بیسمنٹ سے ملا۔ بھوک پیاس سے نڈھال میرا بچہ خوفزدہ ہوتی بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پورا 1 مہینہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اس کے بعد سے اسے سلیپ پیرالائز ہوتے ہیں۔ اپنی اس بیماری کے سبب اس کے طیش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے بیٹا۔ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، اسے ان سب لوگوں نے پاگل کہہ کہہ کر پاگل بنا دیا ہے۔ بی جان رندھی آواز میں بولی۔ منتہا جو ان کی بات غور سے سن رہی تھی اپنے آنسو صاف کر گئی۔ اور آپ اپنے بیٹے کے لیے مجھے لے آئیں تاکہ وہ اپنے غصے میں پاگل ہوتا مجھ پر تشدد کرے، مجھ پر اپنا غصہ اتار سکے۔ منتہا کی تلخی سے کہنے پر بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو تمہیں اس لیے اس کی زندگی میں لائی ہوں کہ تم اسے سنبھال لو گی۔ تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں بیٹا، جس طرح تم ادھوری ہو وہ بھی ادھورا ہے۔ جب تم دونوں مل جاؤ گے تو مکمل ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذات سے بھی ادھورا پن مٹتا چلا جائے گا اور اس کی ذات سے بھی۔ اذلان کو اس وقت ایک ہم سفر کی ضرورت ہے بیٹا۔ میں بوڑھی جان اسے اب مزید نہیں سنبھال سکتی۔ تم اسے سنبھال لو، اسے بچا لو۔ میرا بیٹا لوگوں کی سازشوں کی نظر ہو جائے گا بیٹا، بی جان بھرائی ہوئی آواز میں کہتی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ منتہا نے ان کے جڑے ہاتھ دیکھتے فوراً سے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اتنی کم ظرف تو وہ نہیں تھی کہ ایک بوڑھی عورت سے فریاد کرواتی۔ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ منتہا نے اذلان کا طیش بھرا روپ یاد کرتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ غصے کا علاج محبت سے کرو۔ محبت ہر چیز کا علاج ہوتی ہے بیٹا۔ اسے محبت ملے گی تو وہ احساس کمتری سے باہر نکل آئے گا۔ میرا بیٹا اس ساری جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود یہاں ایسے پلتا ہے جیسے وہ بے آسرا ہو یا لے پالک ہو۔ بی جان نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے بھرائی آواز میں کہا۔ آپ روئیں نہیں پلیز۔ منتہا کو ان کا رونا شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ بے ساختہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بولی۔ تم نہیں جاؤ گی نا میرے اذلان کو چھوڑ کر؟ بی جان نے آس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ کہاں جاؤں گی؟ یہی تو پناہ گاہ ہے میری۔ اپنوں نے تو مجھے پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ اپنی مامی اور ان کی بے حسی یاد کرتے وہ نم آواز میں بولی۔ بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بھول جاؤ میری بچی سب کو۔ اب یہی تمہارا گھر ہے جہاں تمہیں اپنے شوہر کو اس کا مقام دلانا ہے جو اس سے چھین لیا گیا ہے۔ بی جان کی باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں۔ کچھ پل پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ اذلان کو لوگوں کی سازشوں کی نظر ہونے سے بچا لو، اور اب اس کو اس کا کھویا مقام واپس دلوانا۔ ضرور کوئی بات تھی جو وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں بیٹا۔ بی جان کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ ڈرو مت، اب وہ صبح ہی اٹھے گا، ڈاکٹروں سے نیند کا انجیکشن لگا گئے ہیں۔ بی جان کی بات سنتے اس کی آنکھوں میں ٹہرا خوف سمٹا۔ اسبات میں سر ہلاتے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ جب اس کی نظر عنبر بیگم پر پڑی جو کمرے سے 2 قدم کی دوری پر کھڑے اسے دیکھتے مسکرا گئی۔ منتہا نے بھی مسکراہٹ پاس کی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے تھوک نگلتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اسے بیڈ پر سوتا دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دروازہ آہستہ سے بند کرتے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکالتے اس نے واش روم کی راہ لی۔ یہ سب وہ اس قدر احتیاط سے کر رہی تھی کہ کمرے میں ذرا سی بھی آواز نہ گونجے۔ کیا پتا وہ شخص اٹھ جائے اور
پھر سے اس کے سر پر پرفیوم بجا دے۔ واش روم سے باہر نکلتے اس نے بیڈ کی راہ لی تھی۔ واش روم میں موجود میڈیکل کٹ کا استعمال کرتے اس نے اپنے ماتھے پر بینڈیج لگا لی تھی۔ بیڈ کے ایک کونے میں سکڑ کر لیٹتے اس نے رخ پلٹتے اذلان کو دیکھا، جو سوتے ہوئے انتہائی معصوم لگ رہا تھا۔ منتہا نے بے ساختہ اس اذلان سے موازنہ کیا جو شدید غصے میں آپے سے باہر ہوتے چیخ رہا تھا۔ یکدم اسے جھرجھری سی آئی۔ اپنا رخ جلدی سے پلٹتے وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ ابھی وہ گہری نیند میں غرق ہونے ہی لگی تھی جب اپنے اوپر ہاتھی جیسے وزن کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ اپنے پہلو کے گرد لپٹتے مضبوط ہاتھ کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت کے تحت آخری حد تک پھیلی تھیں۔ منتہا نے ذرا سی نظریں گھمائیں، اپنی گردن میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے اذلان کو دیکھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل سر پٹ دوڑنے لگا۔ اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں رکھے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے مزید نزدیک کیے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ اس کی گردن اپنی تپش زدہ سانسوں سے جھلسانے کا سبب بنا تھا۔ اپنی گردن پر ذرا سا ٹچ ہوتے اذلان کے لبوں کے لمس کو محسوس کرتے منتہا کے کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ اپنی آنکھیں زور سے میچے وہ اس افتاد پر اپنی شمار ہوتی دھڑکنوں کی معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیند تو اب آنی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس کی گرفت سے خود کو نکالنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ اگر وہ اٹھ جاتا تو، اسی لیے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑے وہ نیند کا انتظار کرنے لگی تاکہ نیند اسے اپنی آغوش میں لے جائے اور دنیا کے فکروں سے اسے کچھ پل کے لیے آزاد کر دے۔ اپنے انتہائی نزدیک ایک مہکتی خوشبو اپنے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محسوس کرتے وہ نیند سے بیدار ہوا۔ اپنے نزدیک منتہا کو دیکھتے اس نے اپنی پلکوں کو جھپکتے یقین دہانی کرانی چاہی کہ آیا وہی ہے یا اس کا وہم ہے۔ اسے تو لگا تھا یہ لڑکی کل ہی گھر سے بھاگ جائے گی۔ اس کا جنونی روپ اور اس کی بیماری سے جو آگاہی اسے مل گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے اوپر ڈالی۔ وہ اپنا تمام وزن اس لڑکی پر ڈالے ہوئے تھا۔ اذلان نے فوراً سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگوں سے ہٹاتے اپنا ہاتھ اس کے پہلو سے ہٹایا۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا لیکن یکدم اپنی شرٹ پر کچھ کھچاؤ سا محسوس کرتے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کی جانب دیکھا جو منتہا کے بالوں سے الجھ چکا تھا۔ اذلان نے لب سختی سے بھینچے۔ دل کو عجیب احساسات نے آن گھیرا۔ پہلی بار صنف مخالف کے اس حد تک نزدیک ہو گیا تھا کہ اس وجود سے اٹھتی سحر انگیز خوشبو وہ محسوس کر پا رہا تھا۔ دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔ اذلان نے نرمی سے اس کے بال اپنے بٹن سے آزاد کروائے۔ اس کے چہرے پر سایہ فگن ہوئے بالوں کو دیکھتے وہ نہ جانے کس احساس تلے اس کے چہرے سے بال نرمی سے ہٹا گیا۔ بالوں کے ہٹتے ہی منتہا کا حسین روشن چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے اپنا میک اپ نہیں اتارا تھا۔ سرخ یاقوتی لب، تیکھی سی ناک، لمبی گھنی مسکارے کا بوجھ اٹھائے پلکیں، سرخ اور سفید آرس۔ اذلان بنا پلکیں جھپکائے اسے تک رہا تھا۔ یکدم اس کی نگاہ منتہا کی گردن پر پڑی۔ اس کی گردن پر سخت اپنی انگلیوں کے نشان دیکھتے اس نے اپنے لب چبائے۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، آنکھوں میں واضح پشیمانی ابھری۔ بے ساختہ جھکتے وہ اپنے لب نرمی سے اپنی انگلیوں کے نشان پر سخت کر گیا۔ یہ جسارت اس نے کیوں کی تھی؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اپنے لبوں کا نرم لمس اس کی گردن پر چھوڑتے وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتے واش روم میں جا بند ہوا۔ منتہا جو ساری رات بے چین رہی تھی، خود کے وجود سے ہٹتے اس وزن کو محسوس کرتے وہ جاگ گئی تھی جو کل رات کے خوف کا اثر تھا کچھ مقابل کی قربت کا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کیے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ اذلان کی ہر حرکت وہ محسوس کر پا رہی تھی۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ اس کی آخری جسارت پر تو گویا یوں لگا جیسے دل سینے سے نکل کر باہر آن گرا ہو۔ اذلان کے جاتے ہی وہ اٹھ بیٹھی، سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا۔ شفاف رنگت میں سرخیاں گھلی۔ اپنے بال سمیٹتے اس نے دیوار گیر کھڑی میں وقت دیکھا جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ الماری کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کپڑے نکالتے اس نے بیڈ پر رکھے۔ کچھ سوچتے الماری کی ایک طرف ٹنگے اذلان کے کپڑوں کو دیکھتے وہ اپنے سوٹ کے ہم رنگ اس کے لیے شلوار قمیض نکالتے بیڈ پر رکھ گئی۔ ایک خوشگوار احساس نے پورے وجود کا احاطہ کیا۔ واش روم کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنتے منتہا نے نظر اٹھائے اذلان کی جانب دیکھا جو کل والی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس بھیگے چہرے کے ہمراہ باہر آیا تھا۔ اس پر ایک نگاہ ڈالے بنا وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال بنانے لگا۔ عقل مند ہو تم، جلد تمہیں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔
اور حق مہر کی رقم بھی۔ تم وہ رقم میری بی جان کو لوٹا کر آزاد ہو سکتی ہو۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ منتہا جو یکٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی بھویں آپس میں ملی۔ مطلب اسے سمجھ نہیں آیا یہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جا رہی ہو نا تم، یہ کپڑے وغیرہ؟ آئینے میں نمایاں ہوتے اس کے عکس کو دیکھتے اذلان نے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ منتہا کی آپس میں ملی بھویں تن اٹھی، تیکھی سی ناک کے نتنے پھولتے اسے غصے کا پتہ دینے لگے۔ اس کی بہوؤں کی یہ حرکت دیکھتے اذلان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ عقل سے اندھا سنا تھا، لیکن آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا انسان میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میرے کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کپڑے بھی یہاں موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں فریش ہونا ہے۔ دانت پیستے اس نے طنز کیا۔ یہ شخص اس شخص سے یکسر مختلف تھا جو ابھی کچھ پل پہلے اپنی حرکت پر پشیمان ہوتے اپنے دیے گئے نشانوں پر اپنے لبوں کا مرہم رکھ رہا تھا۔ ساتھ فریش ہونا ہے ہم نے؟ اذلان نے اس کی بات دہراتے اس کی جانب زومائنی نظروں سے دیکھا۔ منتہا اپنی ہی کہی بات پر شرم سے پانی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس سے نظریں پھیری۔ کچھ بھی جواب دیے بنا اپنے کپڑے اٹھائے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ جائیں فریش ہو جائیں آپ، پھر نیچے جانا ہے ناشتہ کرنے۔ واش روم سے باہر آتے اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے سکاتے وہ عام سے لہجے میں بولی۔ اذلان جو بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سیاہ کامدار لباس میں دوپٹے سے ندارت وہ بالوں کو ایک کاندھے پر گرائے تولیے سے سکا رہی تھی۔ ہر آسائش اور مصنوعی رنگوں سے پاک چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے گلابی لب بنا کسی رنگ میں رنگے اذلان کے گلے میں کانٹے سے اگا گئے تھے۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ مجھ پر حق جتانے کی ضرورت نہیں، اور ہاں، جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے جانے کی تیاری پکڑو۔ کل میری اصلیت سے واقف ہو گئی ہوگی تم۔ میں جانتا ہوں اس کے بعد تم رہنا نہیں چاہو گی میرے ساتھ، نہ ہی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ کتاب اپنے چہرے کے آگے کی اس نے جیسے اس دل فریب منظر سے بچنا چاہا تھا۔ لہجے کو حد الامکان سرد بنانے کی کوشش کرتے وہ پھر منتہا کو غصہ دلا گیا تھا۔ میرا حق ہے آپ پر حق جتانا، اور میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ اپنے پاس سے اندازے لگانے کے بجائے آپ فریش ہو کر نیچے آ جائیں۔ بال کیچر میں مقید کیے ایک ایک لفظ پر زور دیتی کہتی وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اذلان کے ہاتھوں سے کتاب اس کے سینے پر گری۔ اس نے بے یقینی سے اس راستے کو تکا جہاں سے وہ گئی تھی۔ کیا وہ اس کی سچائی جاننے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہنے کو تیار تھی؟ ہاں، ابھی وہ یہی تو کہہ کر گئی تھی۔ اذلان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جانا تو تمہیں پڑے گا، اپنی وجہ سے میں کسی اور کی زندگی نہیں برباد کر سکتا۔ خود اذیتی سے سوچتا وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتے وہ عنبر بیگم کو، ان کے شوہر سبحان اور ازمیر اور ذیشان کو دیکھتے سلام گو ہوئی۔ اسے دیکھتے وہ سب جو آپس میں باتوں میں مشغول تھے خاموش ہو گئے۔ وعلیکم السلام بھابی، ازمیر اور ذیشان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عنبر بیگم نے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ کل کے مقابلے میں منتہا کو وہ آج بدلی بدلی سی لگی۔ بی جان نہیں آئیں گی؟ منتہا نے ویسے ہی کھڑے بی جان کے بارے میں دریافت کیا۔ نہیں، عنبر بیگم نے سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا۔ خیریت؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ منتہا بی جان کے لیے فکر مند ہوئی۔ اس کے اس طرح بی جان کے لیے فکر مند ہونے پر عنبر بیگم کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، بس وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتی ہیں۔ عنبر بیگم نے ایک ناگوار نظر منتہا پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ منتہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا بدلتا انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ ملازموں کو جوس کے گلاس کے ساتھ 2 بریڈ پیس کے ہمراہ آگے بڑھتے دیکھ منتہا نے پوچھا۔ جی وہ یہ اذلان کے لیے۔ وہ ملازمہ نخوت سے بولی جیسے اذلان نہیں کوئی جنگلی جانور ہو۔ منتہا کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچا۔ اس میں ان کا پیٹ بھر جائے گا؟ منتہا کا لہجہ سرد ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل سے پلیٹ اٹھاتے اس نے اس میں آملیٹ، بریڈ کے پیس، جوس کا گلاس اور پراٹھا رکھا۔ ٹرے سجاتے وہ ملازمہ کے پاس آتے رکی۔ اذلان سر نام ہے ان کا۔ اذلان سر بولیے گا آپ سے۔ سرد لہجے میں اسے وارن کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے ٹرے اذلان کے سامنے رکھی، جس نے کتاب سے نظر ہٹاتے حیرت سے منتہا کے سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ پایا۔ یہ گھر کس کا ہے؟ منتہا نے ضبط سے پوچھا۔ انسانوں کا، اذلان نے کاندھے اچکائے عام سے انداز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا یہ گھر کس کے نام ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ میرے نام ہے۔ اذلان کے پیٹ میں تتلیاں سی رقص کرنے لگی۔
ایک ہی دن میں یہ لڑکی اسے نت نئے احساسوں سے روشناس کروا گئی تھی۔ اور سارا بزنس کس کا ہے؟ منتہا نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے پوچھا۔ بابا کا تھا، اب دیکھا جائے تو میرا ہے۔ اذلان اس کی اس حرکت پر جیسے پتھر کا بنا تھا۔ جذب کے عالم میں اس کے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ آپ ناشتہ کریں، میں بی جان کے پاس سے آئی۔ اپنے لب چباتے کہتی وہ اس کی خود پر ٹکی نظروں سے پزل ہوتی وہاں سے 9-2-11 ہوئی۔ اذلان جیسے اس کے جاتے ہی ہوش میں آیا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کیوں اس پر یہ انجانے احساسات غالب آ رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ 25 سالہ زندگی میں وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کے نزدیک اس کے آس پاس موجود تھی، وہ بھی اس کی محرم کے روپ میں۔ سر جھٹکتے وہ ناشتے سے انصاف کرنے لگا۔ آج اپنی پلیٹ میں اتنا سب کچھ دیکھتے جیسے بھوک چمک اٹھی تھی، ورنہ روز وہ بنا شکوہ کیے اسی میں گزارا کرتا تھا جو اس کو دیا جاتا تھا۔ بی جان، کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولتے منتہا نے بی جان کو پکارا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیتے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ناشتہ کرنے باہر کیوں نہیں آئی آپ؟ منتہا نے ان کے پاس آتے نرمی سے پوچھا۔ جہاں میرے بچے کا آنا ممنوع ہے وہاں میں کیسے آ سکتی ہوں؟ انہوں نے منتہا کا ہاتھ تھامتے اپنی کلائی سے سونے کا کنگن اتارتے اس کی کلائی میں پہناتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ منتہا نے اپنی کلائی میں سجے کنگن کو دیکھتے نہ سمجھی سے پوچھا۔ اذلان کا کمرے سے باہر نکلنا ممنوع ہے بیٹا، وہ اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا، اس کا کھانا پینا سب اس کے کمرے میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ امبر کا کہنا ہے اس گھر کے افراد کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے۔ انہوں نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس پر انکشاف کیا۔ منتہا نے حیرت زدہ ہوتے ان کی جانب دیکھا۔ میرا بچہ اس ساری جائیداد کا اکلوتا مالک ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر میں قیدی کی مانند زندگی گزار رہا ہے، بی جان نے کہتے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ امبر آنٹی تو اچھی ہیں بہت، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ منتہا نے اچھمبے سے پوچھا۔ امبر میری بیٹی ہے، اسے میں اچھی طرح جانتی ہوں، میرے اذلان کی جائیداد پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے اور اس کا شوہر اس ساری جائیداد کا مالک بن بیٹھا ہے۔ میں بوڑھی جان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اذلان اسے پاگل نفسیاتی جیسے لقب دیتے اسے اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا کمرے میں بند رہنا اچھا ہے، وہ باہر نکلے گا اور کسی نہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو اس ایک کمرے تک محدود کر لیا ہے۔ بی جان نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بی جان کی کل کہی گئی تمام باتیں جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں اسے اب سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن یہ غلط ہے بی جان، وہ احتجاجاً بولی۔ بولے کون؟ ان سب چیزوں کو سدھارنے کون آخر آئے گا؟ میری کوئی اہمیت نہیں اس گھر میں، تمہیں بھی چھپ چھپا کر رخصت کر کے لائی ہوں، بڑی مشکل سے اذلان کو اس کمرے سے نکالا تھا، اگر امبر کو پتہ چل جاتا تو مجھ بوڑھی جان کو بھی وہ کمرے میں بند کر دیتی۔ بی جان سنجیدگی سے کہتے آخر میں ہنستے ہوئے بولی۔ اذلان مانے کیسے نکاح کے لیے؟ منتہا نے اپنی کلائی میں موجود کنگن پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ قسم دی تھی اپنی کہ میرا مرا منہ دیکھے گا، بی جان ہنستے ہوئے بولی۔ منتہا نے خوش دیکھتے خود بھی مسکرا دی۔ فکر نہیں کریں بی جان، اب میں آ گئی ہوں اپنے شوہر کو اس کی حیثیت اور اس کی جگہ واپس دلواؤں گی۔ منتہا نے ان کا ہاتھ لبوں سے چومتے مضبوطی سے کہا۔ تم ہی تو آخری امید بچی ہو۔ بی جان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ منتہا مسکرا دی۔ اب اسے اس شخص سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ناشتہ دیتے وقت بھی اسے ذرا برابر اذلان سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ امبر بیگم اور ان کے شوہر کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کے سبب تھا جو اس نے اذلان کے نام پر ابھرتی دیکھی تھی۔ 3 دن گزر گئے تھے، ان 3 دنوں میں منتہا ہر ایک بات نوٹ کر رہی تھی۔ اذلان کے ذکر پر امبر بیگم اور ان کے شوہر کے چہرے پر ناگواری کا پھیل جانا، اذلان کے کھانے پینے میں کوتاہی، آفس کے تمام معاملات سے اذلان کا بے دخل ہونا، بی جان کو لے کر غفلت برتنا، وہ سب باتیں محض خاموشی سے نوٹ کر رہی تھی۔ ان 3 دنوں میں اس نے اذلان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ محض 2 لفظی جواب اسے دے کر خاموش ہو جاتا۔ امبر بیگم جو پہلے دن انتہائی نرمی سے اس سے بات کر رہی تھی، اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کے انداز میں بدلاؤ آیا، جبکہ ان کے دونوں بیٹے ازمیر اور ذیشان اپنے ماں اور باپ سے یکسر مختلف تھے۔ وہ منتہا سے ہنس ہنس کر باتیں کر لیتے تھے۔ آپ کو کتابیں پڑھنا پسند ہے؟ منتہا جو کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے اذلان پر نظریں جمائے اسے یکٹھیک دیکھ رہی تھی، اسے ایک ہی کتاب پڑھتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اذلان نے کتاب کے ورق پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اس کی نظروں کا محور خود کی ذات کو محسوس کرتے اذلان ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ ایسے ہی اسے بیٹھی دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا دھیان وہ خود رکھتی تھی۔
ازلان کو جہاں اس کا یہ انداز بھا رہا تھا، وہیں وہ اپنے دل کے بدلتے جذباتوں سے خائف بھی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے اس کی دلی وابستگی ہو۔ وہ اس معصوم لڑکی کو خود کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اٹھے، منتہا نے اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامتے کہا۔ کہاں؟ اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کرتے ازلان کا دل شدت سے دھڑکا۔ چلیں تو، منتہا نے کہتے زور لگا کر اس کے وجود کو اٹھانا چاہا۔ میں باہر نہیں جاؤں گا منتہا، ازلان نے بیڈ سے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ آپ باہر جائیں گے ازلان؟ ضدی لہجے میں کہتے اس نے محبت باش نظروں سے ازلان کی جانب دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گا، ازلان نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی صحیح کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ آپ جائیں گے؟ آپ کا گھر ہے، آپ کی مرضی ہے، جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ منتہا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سنجیدگی سے کہا۔ میری موجودگی؟ آپ کی موجودگی سے کوئی خوفزدہ نہیں ہوگا۔ آپ کوئی جن نہیں ہے، اچھے خاصے ہینڈسم ہیں۔ اب چلیں، اس کی بات کاٹتے وہ شوخی سے کہتے اس کا ہاتھ تھامتے باہر نکلتی چلی گئی۔ ازلان نے اپنے ہاتھ میں مقید اس کے ہاتھ کو دیکھتے چاروں اطراف اپنے گھر کو دیکھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ آدھا بچپن، باقی ماہ سال تو اس نے کمرے میں بند گزارے تھے۔ ازمیر اور ذیشان جو لاؤنج میں بیٹھے تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ اپنی ماں کی بیجا پابندیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں، لیکن وہ مجبور تھے ماں کے آگے کچھ بول نہیں پاتے تھے۔ ازلان انہیں مسکراتے دیکھ خود بھی مسکرایا۔ منتہا ازلان کو لے کر اس گھر میں موجود وسیع لائبریری میں لائی تھی۔ کیا آپ صرف ایک ہی کتاب پڑھتے رہتے ہیں؟ یہاں دیکھیں کتنی کتابیں ہیں۔ 1 منٹ، میں نے ایک کتاب دیکھی تھی، میں وہ آپ کو دیتی ہوں، وہ آپ پڑھیں۔ اپنے لیے میں بولتی وہ اسٹول ایک طرف رکھتے اسٹول پر چڑھی۔ ازلان نے چمکتی نگاہوں سے لائبریری کو دیکھتے اس کی جانب دیکھا، جس کے آنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے تنہائی کا ساتھی مل گیا ہو۔ یہ دیکھتے ازلان یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ وہ کتاب ہاتھ میں تھامے پلٹی ہی تھی جب توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ زمیں بوس ہوئی۔ کتاب ہاتھ سے چھوٹتے اس کے منہ پر جا گئی۔ منتہا کو اپنی پشت پر شدید درد محسوس ہوا۔ ابھی وہ درد سے کراہتی جب سماعتوں میں گونجتے قہقہے کو سنتے وہ کتاب چہرے سے ہٹائے اسے دیکھنے لگی۔ جو قہقہ لگاتے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بے ساختہ منتہا کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوئے۔ وہ ہنستے ہوئے لگ جو اتنا خوبرو رہا تھا۔ اٹھو، ازلان نے ہنستے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے کے بجائے منتہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا تھا۔ منتہا، ازلان زمین پر الٹے منہ گرتا اس کا نام لیتے چیخا۔ اب ہنسے، منتہا کہتی ہنسنے لگی۔ دونوں کے قہقہوں کی گونج سے لائبریری گویا جگمگا سی اٹھی تھی۔ آج کافی عرصے بعد اس گھر کی دیواروں نے ازلان سکندر کے قہقہوں کو سنا تھا۔ بی جان قہقہوں کی آواز سنتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہاں سے گزرتی عنبر بیگم ان دونوں کے قہقہے سنتی تل ملا اٹھی تھی۔ بی جان نے مسکراتے ان دونوں کے ہمیشہ ہنستے رہنے کی دعا دی۔ کون لایا ہے اس پاگل کو باہر؟ عنبر بیگم تل ملاتے ہوئے ان تک آتے تیز آواز میں گرجی۔ ان دونوں کی ہنسی کو بریک لگی۔ ازلان نے لب سختی سے بھینچے، زمین سے اٹھتے منتہا کے آگے ہاتھ بڑھایا، جو اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بی جان نے بھی سنجیدگی سے عنبر بیگم کی جانب دیکھا۔ کون پاگل؟ کس پاگل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ منتہا سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس پاگل کی بات کر رہی ہوں میں، ازلان سکندر، تمہارے شوہر کی جو پاگل ہے۔ عنبر بیگم اس کے یوں انجان بننے پر دانت پیستے ہوئے بولی۔ ازلان جبڑے سختی سے بھینچتے چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ زبان کو لگام دیں، ازلان سکندر پاگل نہیں ہے۔ پاگل مجھے آپ لگ رہی ہیں، جس طرح سے آپ چیخ رہی ہیں۔ منتہا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کا گلا دبا دے، لیکن اس سے پہلے اس کا دل کیا کہ اپنے شوہر کے سر پر لائبریری میں موجود ہر کتاب زور سے دے مارے، جو اپنے لیے ایک لفظ زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے زبان درازی کرنے کی؟ عنبر بیگم غصے سے کہتی اپنا ہاتھ اٹھا گئی تھی اس کے مارنے کے لیے، جیسے بیچ میں ہی منتہا نے روکتے جھٹکا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو پاگل کہنے کی؟ اسی کے گھر میں رہتے ہوئے اسی کا کھاتے، آپ اسی کو پاگل کہہ رہی ہیں؟ ان کا ہاتھ چھٹکتے وہ غرائی۔ عنبر بیگم اس کی جرت پر دنگ رہ گئی تھی جب منتہا ازلان کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ بی جان بھی مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زبان ہے آپ کے منہ میں یا نہیں؟ کمرے میں آتے ہی وہ ازلان کے سینے پر ہاتھ مارتے روتے ہوئے بولی۔ ازلان نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا، جس کے آنسو تکلیف کا سبب بن رہے تھے۔ بولیں، جواب دیں۔ علیحدگی کی بات تو فٹ سے آپ اپنے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ 3 دنوں میں کم سے کم 16 بار مجھے یہ بات بول چکے ہیں آپ کہ مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج آپ سے کچھ بولا نہیں گیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔
اذلان لب باہم سختی سے جوڑے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ اپنے سینے پر لگاتار وار کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس عورت نے میرے شوہر کو پاگل بولا، میرے شوہر کی بے عزتی کی، اور میرا شوہر چپ چاپ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے لیے نہیں لیتے اسٹینڈ، میں اف تک نہ کہتی، لیکن اپنے لیے تو لیتے اسٹینڈ۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ روتے ہوئے بلند آواز میں بولی۔ اذلان سکندر کا دل ساکت ہوا۔ وہ اس وجہ سے رو رہی تھی کہ اسے پاگل بولا گیا تھا۔ تمہیں برا لگا ان کا پاگل بولنا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے زہر لگتا ہے ان سب کا آپ کو پاگل کہنا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان کی زبان کھینچ لوں۔ منتہا اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سینے پر سر رکھتے شدت پسندی سے بولی، کیوں برا لگتا ہے تمہیں؟ پاگل کو اب پاگل ہی بولیں گے نا سب۔ اس کے بالوں پر غیر ارادی طور پر اپنے لب رکھتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، پاگل نہیں ہیں آپ اذلان، بالکل ٹھیک ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں خفگی چھائی۔ رات کو سلیپ پیرالائز کا اٹیک آتا ہے، اس کے بعد میں وحشی جنونی ہو جاتا ہوں، یہ پاگل پن ہی تو ہے۔ اذلان خود اذیتی کی انتہا پر تھا، آنکھیں میچے اپنا عیب اسے بتا رہا تھا۔ یہ بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے، اسے پاگل پن نہیں کہتے، بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اذلان کے سینے سے سر اٹھائے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ محبت سے بولی، علاج ہونا ہوتا تو ہو جاتا، اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ مان لو میں پاگل ہوں اور ایک پاگل کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے وہ رخ بدلتے ہوئے بولا، 3 دنوں سے تو آپ کو کوئی اٹیک نہیں آیا اذلان؟ منتہا نے اس کا ہاتھ تھامے اسے مقابل آتے اس سے پوچھا، کیا گارنٹی ہے کہ آگے بھی نہیں آئے گا اٹیک؟ میں تو خود حیرت زدہ ہوں، 3 دنوں میں مجھے ایک بار بھی اٹیک نہیں آیا۔ اذلان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرواتے واش روم میں جا بند ہوا۔ پیچھے منتہا سوچوں کے تانے بانے بننے لگی، 3 دن سے واقعی اسے اٹیک نہیں آیا۔ منتہا نے آگے بڑھتے سائڈ ٹیبل پر موجود دوائیاں اٹھاتے پی جان کے کمرے کی راہ لی۔ ازمیر، کیا تم میری ایک مدد کر دو گے؟ راہداری سے گزرتے ازمیر کو دیکھتے منتہا نے اسے پکارا۔ جی بھابھی بولیں، ازمیر نے تابیداری سے جواب دیا۔ تمہارے پاس فون ہے نا؟ ذرا وہ فون لے کر بی جان کے کمرے میں آؤ۔ منتہا کے کہنے پر ازمیر اپنا فون جیب سے نکالتے اس کی تقلید میں قدم بڑھانے لگا۔ بی جان کے کمرے میں آتے وہ بی جان کے پاس بیٹھی۔ ازمیر نے بھی سامنے صوفے پر اپنی جگہ سنبھالی۔ ازمیر، ذرا یہ دوائیاں چیک کرو، کس چیز کی ہیں پلیز، اور اس بارے میں کسی کو بتانا مت۔ منتہا نے دوائیاں اس کے سامنے کرتے اسے چیک کرنے کو کہا، ساتھ التجا بھی کی تھی۔ بی جان سنجیدگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بھابھی بے فکر رہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ازمیر نے دھیمی مسکان کے ساتھ جواب دیا اور دوائیاں نیٹ پر سرچ کر کے چیک کرنے لگا۔ بھابھی، یہ تو سب بھائی کی دوائیاں ہیں، پینک اٹیک کے علاج کی، اور کچھ وائٹامنس ہیں۔ ازمیر کے کہنے پر منتہا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کیا ہوا منتہا؟ بی جان نے اسے پریشان دیکھتے پوچھا۔ بی جان، شادی سے پہلے کیا اذلان کو روز سلیپ پیرالائز ہوتے تھے؟ منتہا نے اس سے سوال پوچھا۔ تقریباً روز ہی، بی جان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ 3 دن سے انہیں اٹیک نہیں آئے ہیں بی جان، منتہا نے پریشانی کی اصل وجہ بتائی۔ یہی بات تو میں بھی سوچ رہا تھا بھابھی، جب سے آپ نے بھائی کے کھانے پینے کا دھیان رکھا ہے نا، تب سے انہیں اٹیک نہیں آیا۔ ازمیر نے سنجیدگی سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ دوائیاں ٹھیک ہے، مطلب دوائیوں میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کھانے میں کچھ ملا کر دیا جاتا رہا ہے اذلان کو، تبھی وہ صحیح نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں صحیح ہونے دینا چاہتے ہی نہیں ہے کوئی۔ اتنے عرصے سے ان کا علاج چلتا آ رہا ہے، اب تک کوئی نہ کوئی بہتری تو ان میں آتی۔ منتہا بی جان کی جانب دیکھتے پریشانی سے گویا ہوئی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہماری پرانی ملازمہ بھائی کو کھانا دیتی تھی۔ ازمیر کے کہنے پر منتہا کی رنگت طیش کے سبب سرخ ہوئی۔ وہی اذلان کے کھانے میں کچھ ملا رہی ہے، اس سے پتہ کرنا ہوگا کہ وہ یہ سب کس کے کہنے پر کر رہی ہے، منتہا نے مٹھیاں بھیجتے غصے سے کہا تھا۔ کون کروائے گا یہ سب امبر کے علاوہ؟ بی جان نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ ازمیر شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا گیا۔ ثبوت نہیں ہے بی جان، ایسے میں ان پر الزام نہیں لگا سکتے، منتہا نے نفی میں سر ہلایا۔ ثبوت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہی میرے بچے کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھی ہے، وہی چاہتی ہے کہ وہ کبھی صحیح نہ ہو اور وہ اس کے حق پر ڈاکہ ڈال لے۔ بی جان کہتے آپ دیدہ ہو گئی۔ بی جان، میں شرمندہ ہوں، ماما بابا کے آگے میں کچھ بول نہیں سکتا، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ازمیر نے شرمندگی کے سبب سرخ چہرہ لیے ان سے معافی مانگنی چاہی۔ میرے بچے، تمہاری کیا غلطی ہے اس میں؟ اللہ تمہاری ماں کو راہ راست پر لے آئے، بس یہی دعا کرو۔ بی جان نے اس کے یوں معافی مانگنے پر تڑپتے ہوئے اس کے لیے باہیں وا کی۔ ازمیر ان کے پاس آتے ان کے حصار میں بیٹھ گیا۔
وہ ملازمت اور چھٹی پر اپنے گاؤں چلی گئی ہے، اب 1 ہفتے بعد ہی آئے گی۔ بی جان کے کہنے پر منتہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ انتظار کرنا پڑے گا اب اس کا، وہی ساری سچائی سامنے لائے گی۔ منتہا کے کہنے پر وہ دونوں اس بات میں سر ہلا گئے۔ رات کا وقت تھا، آج موسم صبح سے ابر آلود تھا۔ بادلوں نے آخر مزید انتظار نہ کرواتے رم جھم شروع کر دی تھی۔ موسلا دھار بارش ہوتی چاروں جانب بارش کے دیوانوں کے لیے پرجوشی کا سبب بنی۔ ایسے میں اپنے کمرے کے گلاس ڈور سے وہ اس بارش کو دیکھتے سوچوں کی دھاروں میں گم تھا۔ جب اپنے بازوں پر ایک نرم گرفت محسوس کر دے، اس نے چونکنے کے انداز میں اپنے پہلو میں کھڑی منتہا کی جانب دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ منتہا نے برستی بارش کو دیکھتے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں ایسی لڑکی بھی پائی جاتی ہے جو ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنے کو تیار ہے جو شاید ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ بے ساختہ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے اذلان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں بھی، ہم لڑکیوں کو چہروں سے غرض نہیں ہوتا، ہمیں تو بس اس انسان کی تلاش ہوتی ہے جو محبت کا جواب محبت سے دینا جانتا ہو، جو عزت کرے یا جسے ہمارا دل قبول کر لے، پھر اس میں 1000 خامیاں بھی کیوں نہ ہوں، ہم نظر انداز کر جاتی ہیں۔ اس کی جانب دیکھتے آنکھوں میں محبت کے جگنوں اور سموئے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ محبت ہو جانے میں کتنا وقت لگتا ہے منتہا؟ اذلان نے اس کی آنکھوں کی گہرائی ناپتے ہوئے پوچھا۔ 1 پل بھی کافی ہوتا ہے اذلان، منتہا بھی یکٹک اس کی جانب دیکھتے جذب کے عالم میں بولی۔ اس دل میں جتنا بوجھ ہے مجھے سونپ دیں اور اپنے آپ کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیں۔ ایک بار کر کے تو دیکھیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ محبت سے بولی۔ جب اذلان اسے لیے بیڈ تک آیا، منتہا کو بیڈ پر بٹھاتے وہ زمین پر بیٹھتے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ دونوں کا رخ گلاس وال سے برستی بارش کی جانب تھا۔ منتہا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ میں 12 سال کا تھا جب کھیلتے کھیلتے بیسمنٹ میں بند ہو گیا۔ پورے 2 دن اندھیرے میں ڈوبے، اس بیسمنٹ میں بھوکے پیاسے گزارے۔ ایسا لگتا تھا کہ مر جاؤں گا۔ دروازہ بجایا، کتنی بار چیخا، لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آخرکار میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے بیڈ پر پایا۔ بی جان تھی میرے پاس، میں ان سے خفا تھا کہ وہ مجھے کیوں بچانے نہیں آئی، لیکن پھر بھی میں ان سے لپٹ کر شدت سے رو دیا۔ 2 دن میں جس خوف سے روح شناس ہوا تھا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا۔ تنہا رہ جانے کا خوف، کسی جگہ بند ہو جانے کا خوف۔ رات کو خواب میں ویسا ہی محسوس ہوتا جیسے میں ایک کمرے میں بند ہو گیا ہوں اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ وہ نم آواز میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی باتیں بغور سنے اس کے درد، اس کے خوف کو محسوس کر رہی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگ جاتا تھا، ڈر جاتا تھا۔ بی جان آ کر سنبھال لیتی تھی۔ ایک دفعہ اسکول میں کلاس میں اکیلے رہ گیا تھا میں، ڈر اور خوف سے کہ میں پھر تنہا رہ جاؤں گا، کوئی مجھے لینے نہیں آئے گا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا زوروں سے۔ وہاں سے گزرتی ٹیچر نے مجھے دیکھا اور اپنے ساتھ لے آئیں۔ پپو کو بلایا تو انہوں نے مجھے پیار کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ میں پاگل ہوں۔ تب پہلی بار میں نے اپنی ذات کے لیے لفظ پاگل سنا تھا۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ منتہا نے اپنے لب کچلے۔ میں لاؤنج میں اکیلے بیٹھتا، یکدم تمام لائٹس بند ہو جاتی۔ میں ڈر اور خوف سے جیسے چیخنے لگتا، تمام لائٹس جل جاتی اور پپو پھر مجھے پاگل کہہ دیتی۔ وہ آتے جاتے ہر مہمان کے سامنے میرا تعارف ایسے کرواتی کہ میں پاگل ہوں۔ مجھے ازمیر ذیشان کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی۔ ہلکے ہلکے میں کمرے میں محدود رہ گیا۔ جس تنہائی سے خوف کھاتا تھا اسی تنہائی میں دن رات کٹنے لگے۔ غلطی سے بھی باہر نکل جاتا تو پھپھو کے لفظ مجھے ذہنی اذیت سے 2-4 کر دیتے۔ مجھے غصہ آ جاتا تھا اور میں چیزیں توڑ دیتا تھا۔ پھپھو نے کہا میری وجہ سے گھر کے باقی بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، میرا ایک کمرے میں رہنا ہی بہتر ہے۔ بی جان نے ان سے لڑ کر میری پڑھائی مکمل کروائی۔ میں نے گھر میں بیٹھے اپنی پڑھائی مکمل کی، اس کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، صرف پپو کے وہ لفظ سننے سے بچنے کی خاطر۔ سوچتا تھا بڑا ہو جاؤں گا تو خوف ختم ہو جائے گا، لیکن خوف بڑھتا چلا گیا، اٹیکس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور میں خود اپنے آپ کو پاگل تسلیم کر بیٹھا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے آنسو بہتا منتہا کی گود میں گرا تھا۔ منتہا نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلیں آج بارش میں بھیگتے ہیں۔ منتہا نے اٹھتے اس کا ہاتھ تھاما، وہ چپ چاپ اس کے سنگ ہو لیا۔ وہ اسی لیے چھت پر آئی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے ان کا استقبال کیا۔ بارش میں کھڑے ہونے کے اگلے ہی سیکنڈ میں وہ دونوں مکمل بھیگ گئے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ منتہا نے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بلند آواز میں اس سے پوچھا، جو لو دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم نے آگے کی آپ بیتی نہیں سنی میری؟ منتہا کے پاس آتے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے نزدیک کیے، اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے
وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ سنا دیں؟ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ اس کی جھلستی سانسیں اپنے لبوں پر محسوس کرتے لرزتی پلکیں لیے بولی۔ میں بیسٹ بن گیا، یاد ہے؟ جس کا کیسل ہوتا ہے اور بس وہ وہاں قید رہتا ہے۔ اس کی ناک سے ناک رگڑتے وہ گھمبیر لہجے میں کہتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا۔ منتہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس بیسٹ اور مجھ میں ایک فرق تھا، اور ایک بات میل کھاتی تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے پورے کیسل میں آزادی سے گھومتا تھا، لیکن میں صرف اپنے کمرے تک محدود رہتا تھا۔ اور میل کھانے والی بات یہ ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں ایک بیوٹی آئی، ویسے ہی میری زندگی میں ایک بیوٹی آئی۔ جس طرح بیوٹی نے بیسٹ کو سدھارا، اس کی تنہائی دور کی، اسی طرح تم نے میری زندگی میں آتے میری تنہائی دور کی۔ اذلان کے لب غصاخیاں سرزد کر رہے تھے۔ اس کے لب اس کے ماتھے سے سفر کرتے، اس کے رخساروں پر سفر کرنے لگے۔ منتہا کی سانسیں بھاری ہوئیں، اذلان کے کاندھوں پر گرفت سخت ہوئی۔ تم نے میرا ساتھ دیا، میرے لیے پپو سے لڑی، ہر ممکن کوشش کی مجھے خوش رکھنے کی۔ میں بدلے میں اپنے دل پر 1000 تالے لگانے کے باوجود اسے تمہارا گرویدہ ہونے سے روک نہیں پایا۔ تم نے کہا محبت ہو جانے میں پل لگتا ہے، واقعی پل لگتا ہے۔ جب تم نے میری سچائی جاننے کے باوجود یہ کہا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، وہی لمحہ تھا جب میرا دل سب پہرے توڑتا تمہارا ہو گیا۔ اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ یکدم اسے زمین سے اٹھاتے گول گول گھومنے لگا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، اپنی بیوٹی کے پیار میں، اپنی بیوی کے پیار میں، جو میرا سہارا ہے، جو میری تنہائی کی ساتھی ہے، جس سے میری اندھیرے میں ڈوبی زندگی میں محض چند دنوں میں جگنو بھر دیے ہیں۔ وہ اسے گول گول گھماتے چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، اور منتہا اسے خوبصورت اظہار پر سرشار ہوتی کہکا لگا گئی تھی۔ اب تم بولو، اسے روبرو کرتے وہ اس کے چہرے پر اپنے بالوں کو جھٹکتے، پانی کی بوندیں گراتے مخمور لہجے میں اس کے لبوں کو فوکس میں لیے بولا۔ کیا بولوں؟ منتہا جانتی تھی وہ کیا سننا چاہتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرتے، وہ دور ہوتے ہوئے اسے زبان دکھاتے چڑھاتے ہوئے بولی۔ جب ایک ہی جست میں وہ اس تک آتے، اذلان نے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اسے پشت کو اپنی پشت سے لگایا۔ اذلان، منتہا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان اس کا نام پکارا۔ محبت کا اظہار کرو، میں تمہاری آنکھوں سے جھلکتی محبت تمہارے لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اذلان نے اس کی پچھلی گردن سے بال آگے کرتے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے منتہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اذلان، مجھے آپ جیسے ہیں قبول ہیں۔ شادی کی پہلی رات میں ڈر گئی تھی آپ کا انداز دیکھتے، اس قدر کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن جیسے جیسے میں سچائی سے واقف ہونے لگی میرا دل بدلنے لگا۔ آپ کو تکلیف دینے والوں سے حد درجہ نفرت محسوس ہوئی۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ سے محبت کرنا فرض ہے، اور اب میں فخریہ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میں نے جس کو اپنے دل میں بسایا، جس سے عشق کیا، وہ میرا محرم ہے، جس کے لیے میں تمام دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ اس کی جانب پلٹتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اپنی محبت اس پر آشکار کرتے وہ اذلان کی رگ رگ میں سرور بھر گئی تھی۔ اذلان نے اس کے چہرے پر جھکتے اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کی سانسوں کی روانگی میں رکاوٹ پیدا کی۔ منتہا اس کی گردن میں باہیں ڈالے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ منتہا نے اس کی شوخ نظروں سے بچنے کی خاطر اس کے سینے میں جائے پناہ تلاش کی۔ اذلان اس کے اس طرح شرمانے پر قہقہ لگائے اسے لیے کمرے میں داخل ہوتے، بیڈ کی جانب بڑھتے اسے لٹاتے، اس پر حاوی ہوتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی گردن پر شدت سے اپنے لب رکھتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ منتہا خود سپردگی کے عالم میں اس کے گرد باہیں ڈالتے اسے اپنا آپ سونپ گئی، اور دونوں اپنے رشتے کو مضبوط بناتے چلے گئے۔ دن برق رفتاری سے گزر رہے تھے اور اذلان کی زندگی میں بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے سب کے ساتھ کھانا کھاتا، سب کے ساتھ بیٹھتا اور باتیں کرتا تھا، اور یہ سب منتہا کے سبب ہوا تھا۔ وہ اسے اس کے خول سے باہر نکال لائی تھی۔ یہ بدلاؤ جہاں بھی جان اور باقی سب کے لیے خوشنما تھا، وہیں عنبر بیگم اور سبحان صاحب دل ملا کر رہ گئے تھے۔ آج منتہا اذلان کے ہمراہ آفس جا رہی تھی۔ ان دونوں کو آفس کے لیے نکلتا دیکھ سبحان صاحب اور عنبر بیگم میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ عنبر بیگم اپنے موبائل پر ایک نمبر ملاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہت برداشت کر لیا تھا انہوں نے، اب انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ کیا ضروری ہے آفس جانا؟ اذلان نے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی منتہا سے پوچھا۔
جس سے جواباً مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ جانا ضروری ہے، آپ نے اب اپنا آفس سنبھالنا ہے، منتہا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اذلان کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات چھائے تھے۔ منتہا نے اس کی گھبراہٹ بامتے اس کے کاندھے پر سر رکھتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ گھبرائیں نہیں اذلان، یہ سب آپ کا حق ہے، آپ کو ایک نہ ایک دن ان سب چیزوں کو سنبھالنا تھا، اپنی جگہ اپنا مقام واپس لینا تھا۔ منتہا کے نرم لہجے میں کہنے پر اذلان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم ہو نا میرے ساتھ، پھر کیسا گھبرانا، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یکدم ایک سیاہ گاڑی ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ ڈرائیور نے بروقت بریک لگایا۔ منتہا اور اذلان چونکتے ہوئے سامنے کھڑی گاڑی سے نکلتے آدمیوں کو دیکھا جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتے جب وہ آدمی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ان تک آتے، منتہا کو بالوں سے پکڑتے گاڑی سے نکال گئے تھے۔ منتہا، اذلان چیختا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ جب اس کے نزدیک آتے آدمی نے اس کے ماتھے پر گن رکھتے اسے اپنی گرفت میں لیا۔ اذلان، منتہا نے خوفزدہ ہوتے اسے پکارا۔ دیکھو اسے چھوڑو، جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، اسے جانے دو۔ اذلان کے چہرے پر سختی چھائی تھی۔ منتہا کے چہرے پر درد بھرے آثار دیکھتے وہ اس آدمی کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، ہمیں تو یہی چاہیے، اتنی حسین بلا کو کون جانے دے گا ہاتھ سے۔ وہ آدمی منتہا کے بالوں پر گرفت سخت کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے خباثت سے بولا۔ اذلان نے مٹھیاں بھینچی۔ منتہا نے درد سے سسکی لی۔ خود سے زیادہ اسے اس وقت اذلان کی فکر تھی۔ میں نے کہا اسے جانے دو۔ اذلان کی آنکھوں میں طیش ابھرا اور اس نے غراتے ہوئے کہا، نہیں جانے دوں تو لے جاؤ، اسے مار کر پھینک دینا، باقی اسے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ شاید ان آدمیوں کو سرغنا تھا۔ اذلان کی جانب دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہتے، منتہا کا رخ اپنی جانب موڑتے اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اذلان، منتہا کو اس شخص کی غلاظت بھری نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس شخص کو اپنی گردن کی جانب جھکتا دیکھ وہ مزاحمت کرتی چلائی، اور یہیں تک اذلان سکندر ضبط کر سکتا تھا۔ اپنے آپ کو ایک ہی جھٹکے میں اس شخص کی گرفت سے نکالتے اس نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور اس پر فائر کیا تھا۔ سرغنہ جو منتہا کی گردن پر جھکتے اس کی گردن پر اپنا ناپاک لمس چھوڑنے ہی والا تھا۔ فائر کی آواز سنتے اذلان کی جانب متوجہ ہوا، جس نے بنا پل ضائع کیا اس شخص کی ٹانگوں پر وار کرتے اسے زمین بوس کیا۔ منتہا خوف سے لرزتی ہوئی اذلان کی جانب بھاگتے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اذلان نے منتہا کو اپنے سینے میں بھینچتے باقی سب کو سمجھنے کا موقع دیے بنا سب کے بازو اور ہاتھوں پر وار کرتے ان کی چیخیں فضا میں بلند کروائی تھی۔ منتہا اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آوازیں، یہ حادثہ اسے اس قدر خوفزدہ کر گیا تھا کہ اس کا وجود باقاعدہ لرز رہا تھا۔ اذلان، یہاں سے چلیں پلیز، اس کے سینے میں منہ دیے وہ روتے ہوئے بولی۔ اذلان نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جو زمین پر گرا کرا رہا تھا۔ اذلان منتہا کو لیتے اسی پل پلٹا تھا جب اس شخص نے اپنے نزدیک بڑی گن اٹھاتے اذلان کا نشانہ لیا۔ گولی اذلان کے بازو کو چھوتی گزری۔ اذلان، منتہا کا وجود ساکت سا ہوا، سانسیں سینے میں اٹکی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں اسے پکارا۔ اذلان نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پولیس کا سائرن سنتے منتہا نے وہاں آتی پولیس کو دیکھا جسے ڈرائیور نے بلایا تھا۔ پولیس والوں نے تیزی سے ان سب کو حراست میں لیا۔ اذلان، خون بہہ رہا ہے آپ کا، منتہا شدت سے روتے ہوئے بولی۔ اذلان نے اس کے آنسوں سے بھرے چہرے کی جانب دیکھا۔ زیادہ نہیں لگی ہے، گولی چھو کر گزری ہے، ہسپتال جانا ہوگا، زخم بگڑ جائے گا۔ اذلان درد ضبط کرنے کے باعث سرخ چہرہ لیے بمشکل بولا۔ درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ منتہا نے اپنے حواس قائم کرتے ہوئے اذلان کو سہارا دیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسپتال کی جانب گامزن ہوئی۔ کیا ہوا ہے اذلان؟ منتہا، یہ وہ دونوں رات گئے گھر واپس آئے۔ بی جان جو انہی کے انتظار میں بیٹھی تھی ان دونوں کو اندر آتا دیکھ فکر مندی سے بولی۔ عنبر بیگم جو خاموش نظروں سے بی جان کو کب سے اذلان اور منتہا کی فکر میں گھلتا دیکھ رہی تھی، ان دونوں کو اندر آتے دیکھ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی، چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ منتہا نے سرخ بھیگی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی بدلتی رنگت یہ بات واضح کرنے کے لیے کافی تھی کہ آج ہوئے حادثے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا۔ کچھ نہیں بی جان، بس چھوٹا سا حادثہ تھا، اذلان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ چھوٹا سا حادثہ نہیں تھا، کوئی اذلان اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا بی جان، پر افسوس کہ اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے والی کہاوت یہاں پر پوری اترتی ہے۔ عنبر بیگم کی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے منتہا نے تنزیہ کہا۔ بی جان منتہا کی نظروں کا مرکز اور بات کا پس منظر سمجھتے اذلان کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی، جبکہ عنبر بیگم منتہا کی نظروں سے خائف ہوتی
اس سے نظریں چرائے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ منتہا نے ان کی پشت کو نفرت سے تکتے اذلان کی جانب اپنی توجہ مبذول کی تھی۔ سنو، بھابھی نہیں ہے گھر، بھائی کے کمرے میں ہے، ان کا کھانا لے جاؤ۔ ملازمہ آج کے دن ہی واپس آئی تھی۔ لاؤنج کی دیوار کی اوٹ میں چھپی منتہا نے ازمیر کے کہنے پر اپنے لب چبائے تھے۔ یہ ان کا پلان تھا تاکہ وہ سچائی اس ملازمہ سے اگلوا سکیں۔ جی صاحب جی، ملازمہ کہتے اذلان کے لیے کھانا نکالنے لگی، اس بات سے بے خبر کہ کچن میں موجود موبائل میں اس کی ہر ایک حرکت محفوظ ہو رہی ہے۔ ملازمہ نے ازمیر کے جاتے ہی محتاط انداز میں چاروں جانب دیکھتے کچن میں موجود ایک کیبنٹ کھولتے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی تھی اور اس میں ایک پریا نکالتے اس نے اذلان کے جوس کے گلاس میں ڈالتے ٹرے میں گلاس رکھا۔ ملازمہ چونکہ اذلان کے آفس جانے کی کافی دیر بعد گھر آئی تھی، اسی لیے اس بات سے انجان تھی کہ اذلان گھر نہیں ہے اور منتہا گھر میں ہی موجود ہے۔ اس سے پہلے وہ کچن سے نکلتی لاؤنج کی دیوار کی اوٹ میں چھپی منتہا باہر نکلتے اس کے ہاتھ سے ٹرے دور اچھال گئی تھی۔ تیش کے باعث اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کے دروازے کو ہلکا سا کھولے ازمیر جو اسی پل کا انتظار کر رہا تھا باہر آتے کچن میں موجود موبائل نکالتے منتہا کے سامنے کر گیا۔ کیا ملایا ہے تم نے اس میں اور کس کے کہنے پر؟ منتہا سرد لہجے میں کہتی اس ویڈیو کو دیکھنے لگی جس میں تمام کارروائی ریکارڈ ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے خوف سے اس کی جانب دیکھا۔ میڈم جی کچھ نہیں تھا، میں کیوں ملاؤں گی کچھ؟ ملازمہ نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی، خوف اس کی آنکھوں میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ ازمیر ذرا بلاؤ پولیس کو، یہ ویڈیو ثبوت ہے کہ اس نے کچھ ملایا ہے، یہ ایسے اپنے منہ سے کچھ نہیں بولے گی۔ منتہا کے کہنے پر ملازمہ خوف زدہ ہوتی اس کے پیروں پر گری تھی۔ مجھے معاف کر دیں بیگم جی، لیکن یہ سب کرنے کو مجھے امبر بیگم نے کہا تھا۔ میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی بیگم جی، امبر بیگم نے مجھے کہا تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھے جیل نہیں جانا۔ وہ ملازمہ گڑ گڑاتے ہوئے اسے سچائی بتا گئی۔ ازمیر جو جانتا تھا اس سب کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوگا، شرمندگی سے نفی میں سر ہلاتے ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ امبر بیگم جو شاپنگ سے اسی پل لوٹی تھی، لاؤنج میں منتہا ازمیر اور اس نوکرانی کو دیکھتے ان کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کب سے دے رہی ہو تم اذلان کو یہ دوائی ملا کر؟ امبر بیگم کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے وہ سرد لہجے میں ملازمہ سے گویا ہوئی۔ جب وہ 13 سال کے تھے تب سے یہ دوائی میں امبر بیگم کے کہنے پر اسے دے رہی ہوں۔ یہ دوائی اس کے علاج میں خلل ڈالتی ہے، جو دوائیاں وہ صحیح ہونے کے غرض سے کھاتے ہیں یہ ان کا اثر زائل کرتی ہے۔ ملازمہ جیل جانے کے ڈر سے ایک ہی سانس میں سب کچھ منتہا کے گوش گزار کر گئی تھی۔ امبر بیگم نے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے منتہا کی جانب دیکھا۔ آخر کیوں کیا آپ نے؟ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ صرف لالچ میں آتے اس جائیداد کے لیے آپ اذلان کی زندگی داؤ پر لگا گئی؟ امبر بیگم کی جانب آتے انہیں نفرت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کو ایسا کرنے کا کچھ نہیں بولا۔ امبر بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بس کر جائیں امبر بیگم، بس کر جائیں۔ کب تک آپ اپنا گھنونا چہرہ چھپاتی رہیں گی؟ وہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ اس کا کیا لینا دینا اذلان سے؟ جبکہ بچپن سے آپ میرے شوہر کو پاگل، نفسیاتی جیسے القابات سے نوازتے اس کی دماغی حالت خراب کرتی آئی ہیں۔ منتہا ضبط کھوتے چیخے۔ اس کے چیخنے پر بی جان اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ نہیں بیگم جی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے انہوں نے ہی کہا تھا وہ سب کرنے کو۔ یہ جان بوجھ کر بار بار ان کے کمرے اور گھر کی لائٹس بند کرتی تھی، بی جان کی غیر موجودگی میں انہیں تنہا چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ انہوں نے کتنی بار اذلان صاحب کو اپنی دوستوں کے سامنے پاگل کہہ کر متعارف کروایا تھا، اور انہیں بیسمنٹ میں بھی انہوں نے ہی بند کیا تھا، اور انہوں نے ہی گنڈے بھی بھیجے تھے آپ کو اور اذلان صاحب کو مارنے کے لیے۔ ملازمہ امبر بیگم کا سارا الزام خود پر ڈالنے کے گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے اپنا دامن جھاڑتے سب کو چھگل گئی۔ امبر بیگم نے کینہ توز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آخر کیوں انہوں نے اس ملازمہ کو اپنے ہر مکروہ عزائم میں شامل کیا تھا۔ جبکہ سبحان صاحب جو شور کی آواز سنتے اپنے کمرے سے نکلے، ملازمہ کی بات سنتے تھوک نکل گئے۔ اس سچائی سے تو وہ بھی واقف تھے، بلکہ اس میں آدھا دماغ تو ان کا بھی شامل تھا۔ آپ سے اچھی تو ڈائن ہوتی ہے جو 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے۔ آپ نے تو اپنے بھتیجے کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا کہ وہ آپ کے بھائی کا خون ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ کتنے ماہوں سال اس کمرے میں بند رہے، زندگی کی رونق اور خوشیوں سے دور رہے۔ کیا آپ کا ضمیر آپ کو سونے دیتا تھا؟ آپ جی کیسے لیتی ہیں اتنا سب کچھ کر کے؟ نظریں کیسے ملا لیتی ہیں خود سے؟ ان کے کاندھے کو جکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ دور ہٹو لڑکی۔ انہوں نے اپنے کاندھے اس کی گرفت سے نکالتے اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ واہ کیا ہی تھا، جب تیر کی تیزی سے وہ ڈھال بن کر منتہا کے سامنے کھڑا ہوتے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ پچھلی بار میں کچھ بول نہیں سکا تھا،
اب اگر میری بیوی کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی آپ نے دیکھا تو باخدا میں ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہر رشتہ بھولتے وہ کر گزروں گا جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ان کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ سرد لہجے میں کہتے، عنبر بیگم کے وجود کو نفرت سے دیکھتے پلٹا۔ اصلان، انہوں نے آپ کو؟ ہچکیوں میں روتے ہوئے وہ اسے سب کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اپنوں کے مکروہ چہرے دیکھتے وہ سب کے بندھن توڑتے رو پڑی تھی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی، اس کے لیے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھنا سہانے روح ہوتا ہے۔ میں نے سب سن لیا، چپ ہو جاؤ، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس رونا بند کرو۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ عنبر بیگم نے نفرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ ازمیر اسلام آباد والے بنگلے اور کاروبار کو میں تمہارے اور ذیشان کے نام کر دوں گا۔ تم اپنی ماں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، یہاں واپس مت آنا۔ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے، پھر بھی میں ان کو معاف کر رہا ہوں۔ منتہا کے سسکتے وجود کو اپنے سینے میں بھینچے وہ سنجیدگی سے ازمیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس نے نم نگاہوں سے اسے دیکھتے بنا آواز لبوں کو جنبش دیتے معافی مانگی تھی۔ ازلان نے اس بات میں سر ہلایا، اور تم یہاں دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ازلان نے سرخ اور سبز نگاہوں سے ملازمہ کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ملازمہ فوراً سے وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ عنبر بیگم جو یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں سزا ملے گی، اس کی بات سنتے ہی بے یقین ہوئی تھی۔ زبان صاحب نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنا ایک بازو وا کرتے بی جان کو اپنے حصار میں لیے ان کے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ ازمیر اپنے بیٹے کو اپنی طرف شکوہ کناہ نظروں سے دیکھتے وہ تڑپتے ہوئے بولی، اپنے مفاد کے لیے خود کو انسانیت کے سب سے نچلے طبقے تک لانے کی ضرورت نہیں تھی موم آپ کو۔ یہ دولت، یہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک بار ٹوٹ جائیں تو دوبارہ جڑنے پر بھی ان میں وہ بات نہیں رہتی۔ آپ کو دولت چاہیے تھی، مل گئی آپ کو دولت، پر افسوس آپ سب سے قیمتی چیز کھو بیٹھی۔ بھائی نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، روز محشر کیا ماموں ان کی اولاد پر کیے جانے والے ظلم کو معاف کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے جرم کو معاف کریں گے؟ ازمیر سرخ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سبحان، میں نے تو سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کیا تھا۔ وہ پورے قد سے لڑکھڑائی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جو ان کی جانب بڑھتے انہیں تھام گئے تھے، چلے یہاں سے اب، اگر تھوڑی سی انسانیت باقی ہے آپ میں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ ذیشان کو میں نے بتا دیا ہے، اسے یونی سے پک کرنا ہے۔ اپنے کمرے سے اپنی ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے وہ ان دونوں تک آیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو لیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رمشا کی مما کہاں ہیں؟ 3 سالہ رمشا کو اپنی گود میں لیے وہ بہلا رہا تھا جب رمشا کی مما منتہا کمرے میں داخل ہوئیں۔ رمشا کی مما اور رمشا کے پاپا کی جان یہاں ہے، شوق لہجے میں کہتے اس نے اپنا ڈاکٹری کا سفید کوٹ اتارتے صوفے پر پھینکا تھا اور آگے بڑھتے ازلان کی گود سے رمشا کو لیا۔ تھک گئی ہو؟ ازلان نے اس کے کاندھے پر تھوڑی جمائے پوچھا۔ تھوڑی، منتہا نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ناک سکیڑ کر کہا۔ ازلان نے جواباً اس کے لب چومتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو شرم اور خفت کو چھپانے کی خاطر اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، گھوریاں اب ازلان سکندر پر اثر نہیں کرتی۔ ازلان نے دوبارہ اپنا مل دہراتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا۔ 3 سالہ رمشا اپنے بابا کی حرکت دہراتے اپنی ماں کے لبوں پر بوسہ دیتے تالیاں بجاتے ان دونوں کی توجہ خود کی جانب مبذول کروا گئی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اس کی حرکتوں پر اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان 3 سالوں میں ازلان کا علاج مکمل ہو گیا تھا، اسے اب سلیپ پیرالائز کے اٹیکس نہیں آتے تھے۔ ان سالوں میں منتہا نے اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اب وہ 1 سال میں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ بی جان ان کے ہمراہ اپنی پڑپوتی کے ساتھ انتہائی خوش تھی، ان کا گھرانہ مکمل ہو گیا، 2 ادھورے لوگ مل کر مکمل ہو گئے تھے۔